جب انسان گناہ کرنے پر آمادہ ہوتا ہے نا، تو وہ یہ سوچتا ہی نہیں کہ ایک میرے گناہ سے بچنے سے بھی کچھ ہو سکتا ہے، وہ سوچتا ہے ساری دنیا گناہ کر رہی ہے تو پھر میرے ہی ایک بچنے سے کیا ہوگا۔ لیکن یہ دھیان رکھیے، جب گناہ عام ہو جاتا ہے تو زمین پر پھر اس کی وبا پھیلتی ہے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت کعب رضی اللہ عنہ کو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ کہتے ہوئے سنا کہ جب یہ حالات دیکھنے میں آئیں کہ تلواریں سوتی ہوئی ہیں اور خون بہائے جا رہے ہیں، تو یقین کر لو کہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو ضائع کیا ہے، جس کا انتقام ایک دوسرے کے ذریعے لیا جا رہا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ کون سی ایسی جگہ ہے جہاں خون ریزی عام نہیں ہے۔ بہت دفعہ بے گناہ کو یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ کس گناہ کی وجہ سے میرا قتل کیا جا رہا ہے، اور ہر جگہ خون ریزی اتنی زیادہ عام ہے کہ اس کو کرنے والا اگر کسی پاور میں ہے تو پھر تو سزا کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں۔ اسی طرح جب ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کو ضائع کرتے ہیں یا ہم دیکھتے ہیں کہ بارشیں بند ہو رہی ہیں، جیسے کہ آج کل برسات میں بھی ہر کسی کا سوال یہ ہوتا ہے کہ پہلے تو کئی کئی دن تک بارشیں ہوا کرتی تھیں، اب کیا وجہ ہے کہ بارشیں برسات میں دعا مانگنے کے باوجود بھی نہیں ہوتی۔ تو اگر آپ یہ دیکھیں کہ بارشیں بند ہو رہی ہیں تو یہ سمجھ لیں کہ لوگوں نے زکوٰۃ دینا بند کر دی ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنی بارش روک لی۔ اور جب دیکھو کہ وبا پھیل رہی ہے، مثال کے طور پہ کورونا وائرس، ہر کوئی اس سے پریشان تھا، 3 سال تک سب اس سے جوجھتے رہے، لاشوں کا ایک انبار تھا جو لگ گیا، یہاں تک کہ لوگوں کو اپنے عزیزوں کی لاشیں دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوا، ایک ایک ساتھ اکٹھا کر کے ان میں آگ لگا دی گئی۔ جب اس طرح کی وبا پھیل جائے تو یقین کر لو کہ زنا عام ہو گیا ہے۔ اللہ کی تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں پر جو بھی احکامات نافذ کیے جاتے ہیں، ان کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ مسلمان تمام پریشانیوں سے محفوظ ہو جائیں۔ جس طرح صحابہ اکرام کے زمانے میں اسلام نہ صرف نافذ کیا جاتا تھا، اس پر عمل کیا جاتا تھا، تو سکون اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے جو منظر اس زمانے میں دیکھنے میں آئے، وہ آج تک دوبارہ وہ منظر عام نہیں ہو سکا، کیونکہ گناہوں سے اس طرح بچنے والے لوگ رہے نہیں، اور گناہ کو گناہ سمجھنے والے موجود ہی نہیں۔ ہر کوئی گناہ کو اپنا جنم سدھ ادھیکار سمجھے ہوئے ہے، لیکن جب وہ پریشانیوں میں مبتلا ہوتا ہے تو اس بات پر غور نہیں کرتا وہ کون سا گناہ ہے جس کو جس کا اس نے اپنا آپ کو عادی بنایا ہوا ہے۔ جیسے کہ دنیا ہی میں اس کو یہ دیکھنے کو ملے گا زانی کو کہ زانی کے رزق میں کمی اور بے برکتی ہو جاتی ہے، زانی نیکی کی توفیق سے محروم ہو جاتا ہے، زانی کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں نفرت آٹومیٹک پیدا ہو جاتی ہے۔ اور ایک اور جگہ آیا ہے کہ زانی مرد اور زانی عورت کے چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح آخرت میں جو 3 سزائیں ہیں وہ یہ کہ زانی کے لیے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوگی۔ اب آپ بتائیے آخرت میں سوائے سہارے اللہ تعالیٰ کے اور کیا ہوگا؟ اور جب اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوگی تو کس طرح بیڑا پار ہوگا؟ زانی سے حساب سختی سے لیا جائے گا، اور جس کے حساب میں سختی ہو گئی سمجھیے کہ وہ تو گیا۔ زانی عذاب دوزخ کا مستحق ہوگا۔ زانی مومن نہیں رہتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص زنا کرتا ہے تو وہ اس وقت عملی طور پر مومن نہیں ہوتا۔ کہا ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زنا تنگ دستی لاتا ہے، چہرے کی رونق کو زائل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے حق میں قسم کھا رکھی ہے کہ زانی کو فقیر کروں گا چاہے کچھ تاخیر کے ساتھ۔ اے مسلمان غور کر، اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں، اور جس پر اللہ تعالیٰ قسم کھا لیں بتائیے کیا وہ کام ہو کے نہیں رہے گا؟ کہ اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں کہ میں زانی کو فقیر کروں گا، اور سوچ جس شخص کے خلاف اللہ تعالیٰ قسم کھائیں تو پھر اس کو انجام کیا ہوگا؟ مسلمان خدا کے لیے ہوتی ہوئی ہولناک آگ کو اپنے سامنے رکھ اور اس دن سے ڈر جب رب کے دربار میں تو زانیوں کی صف میں کھڑا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں، تم زنا سے دور رہو، یہ جسم کی رونق اڑا دیتا ہے، محتاجی کو طویل کرتا ہے، عمر کو چھوٹا کرتا ہے، یعنی عمر کم ہو جاتی ہے۔ اور جو مشکلات آخرت میں آنے والی ہیں، جن میں ایک تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی، دوسرا عذاب کی سختی، تیسرا زانی مسلمان کا بہت عرصے تک دوزخ میں جلنا، ان سب سے خود کو بچاؤ۔ حدیث مبارکہ پڑھ کر دل ڈرتا ہے، اور زنا آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی کتنی بڑی وجہ ہے، دنیا میں کتنے بڑے خسارے کا باعث ہوگا، اور کون ایسا بہادر ہو سکتا ہے جو عذاب آخرت کی ہولناکیاں برداشت کر سکے؟ اے مسلمان، خواب غفلت سے بیدار ہو اور غور کر اس دن کے بارے میں جب تجھے دہکتی آگ میں دھکیل دیا جائے گا اور وہاں تیرا کچھ بس نہیں چل سکے گا۔ اس کے علاوہ اتنی خطرناک سزائیں موجود ہیں کہ کوئی پڑھ لے تو انشاءاللہ تعالیٰ اپنا آپ کو اس گناہ سے بچانے کے لیے ضرور کوشش کرے گا۔ حضرت
عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے بندے کو اور بندی کو زنا کرتے ہوئے دیکھ کر اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ غیرت آتی ہے۔ جو میں جانتا ہوں، حضور فرماتے ہیں جو میں جانتا ہوں، اگر تمہیں علم ہو جائے تو اللہ کی قسم تم کم ہنسو اور زیادہ رو۔ سن لو، دوزخ میں آگ کے کچھ تابوت ہیں، کچھ قومیں ان تابوتوں میں قید ہوں گی، اور جب یہ تابوتوں والے راحت طلب کریں گے تو یہ تابوت کھول دیے جائیں گے، اور جب یہ کھولے جائیں گے تو ان کی چنگاریاں دوسرے دوزخیوں پر پڑیں گی، تو یہ دوزخی بیک وقت فریاد کریں گے اور کہیں گے کہ اللہ تابوت والوں پر لعنت کر۔ یہ تابوت والے وہ لوگ ہوں گے جو عورتوں کی شرمگاہوں کو حرام طریقہ یعنی زنا کے ساتھ استعمال کریں گے۔ اس حدیث مبارکہ کو سامنے رکھ کر تصور کیجئے کہ دہکتی آگ میں موجود تابوت والوں سے دوزخی بھی اظہار بیزاری کر رہے ہیں، ان سے پناہ مانگ رہے ہیں، حالانکہ وہ خود آگ کی سختی میں پھنسے ہوئے ہیں، لیکن زانیوں کے عذاب کی چنگاریاں اتنی سخت ہیں کہ انہیں آگ سے زیادہ تکلیف دہ محسوس ہوتی ہیں۔ تھوڑی سی دیر کے لیے انسان آنکھیں بند کر کے یہ تصور کرے تو یہ منظر سوچ کر ہی کانپ اٹھے گا۔ ہاں، سعادت مندی ہے اس شخص کے لیے جس نے عذاب جہنم کے بارے میں اس طرح کا علم حاصل کیا اور پھر اس آگ سے بچاؤ کی تدبیر میں لگ گیا۔ رہا شیطان تو اپنے ان چیلوں کو تاج پہنانے کا وعدہ کرتا ہے جو زنا کے لیے کسی انسان کو بہکا دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک ابلیس یعنی کہ شیطان زمین پر اپنا لشکر بھیجتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ جو تم میں سے کسی مسلمان کو زیادہ گمراہ کرے گا سو اس کو میں تاج پہناؤں گا۔ چنانچہ ہوتا یہ ہے کہ سارے شیطان اپنے اپنے کام میں لگ جاتے ہیں، پھر ایک شیطان آ کر کاروائی سناتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مسلسل فلاں سے زنا کا فعل سرزد کروانے کی کوشش کرتا رہا، یعنی میں نے فلاں بندے سے مسلسل کوشش کی کہ وہ زنا کرے، یہاں تک کہ انہوں نے زنا کر لیا۔ تو ابلیس اس بات کو سن کر کہتا ہے کہ یہ تو نے اچھا کیا، تب اپنے اس چیلے کو اپنے قریب کر کے تاج پہناتا ہے۔ اس حدیث کو پڑھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ زنا کتنا گھناؤنا جرم ہے کہ شیطان بھی اس کو کمال کا جرم سمجھتا ہے۔ حالانکہ روایات میں آتا ہے کہ طلاق اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی برا فعل ہے، کیونکہ اس سے پورے خاندان آپس میں الجھ جاتے ہیں اور پورا خاندانی نظام تباہی سے دوچار ہوتا ہے، اور بعض اوقات طلاق کے باعث قتل و قتال کے واقعات تک بات پہنچ جاتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود زنا اس فعل سے بھی زیادہ شدید ترین چیز ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شیطان کے فریب کاریوں سے محفوظ فرمائے اور شریعت کے مطہر کے پاکیزہ سائے میں زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔